بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو دوست ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک کسی بات پر ان میں تلخ کلامی ہوئی۔ ان کی بحث جب زیادہ ہوئی تو ایک دوست نے غصے میں دوسرے دوست کو تھپڑ مار دیا۔ دوسرے دوست کو بالکل توقع نہ تھی کہ وہ تھپڑ کھائے گا۔ تھپڑ کھا کے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں چلا گیا اور اس کے بعد فوراً نیچے بیٹھ کر اس نے ریت پر لکھا کہ آج میرے بہترین دوست نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس کے بعد دونوں دوست اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک نخلستان دیکھا۔ جن دوستوں کو پتہ نہیں کہ نخلستان کیا ہوتا ہے، نخلستان ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے کسی صحرائی علاقے میں جہاں پہ پانی موجود ہوتا ہے اور اس پانی کی وجہ سے ادھر تھوڑا سا سبزہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ان دونوں دوستوں نے جب گرمی میں پانی ادھر موجود پایا تو انہوں نے سوچا کہ ادھر تھوڑا سا نہا لے۔ اتنے میں یہ جو دوست تھا جس نے دوسرے دوست سے تھپڑ کھایا تھا، وہاں نخلستان میں دلدلی زمین میں اس کا پاؤں دھنس گیا اور اس نے پریشان ہو کر کوشش شروع کر دی وہاں سے نکلنے کی۔ لیکن دلدلی زمین ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس میں پھنس جائے تو وہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مزید بھی اس دلدل میں دھنستا جاتا ہے۔ جب دوسرے دوست نے اپنے اس دوست کو دلدل میں دیکھا تو وہ فوراً اس کی مدد کو آیا اور اس نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی اور اس کو دلدلی زمین سے باہر نکالا۔ اس دوست نے نکل کر ایک بڑے پتھر پر لکھا کہ آج میرے بہترین دوست نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس نے میری جان بچائی ہے۔ یہ دوسرا دوست تعجب سے اس کو دیکھ رہا تھا اور بعد میں اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے میں نے تمہیں تھپڑ مارا، تم نے وہ بھی لکھا، اور ابھی میں نے تمہاری جان بچائی تو تم نے یہ بھی لکھا۔ اس دوست نے مسکرا کر کہا کہ جب تم نے مجھے تکلیف پہنچائی اور مجھے تھپڑ مارا تو مجھے دکھ اور درد تو بہت ہوا، لیکن اس بات کو میں نے صحرا کی ریتیلی زمین پر لکھا، اور ریت پہ تو کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوا چلے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ لیکن جب تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تو اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے میں نے اس کو ایک پتھر پر لکھا، اور پتھر کا لکھا کبھی بھی مٹتا نہیں۔ دوسرے دوست نے جب یہ سنا تو اس کو اپنے پچھلے رویے پر بہت ہی ملامت اور افسوس ہوا اور اس نے اپنے دوست سے معافی طلب کی۔ اس کے دوست نے مسکرا کر اس کو معاف کیا اور دونوں ہنسی خوشی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی دوست کی طرح اس کو ایک ریتیلی زمین پر لکھے، لیکن جب ہم پہ کوئی احسان کرے تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش کر دیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کی دی ہوئی تکالیف کا بھی ہم اچائی سے بدلہ دیں، اور وہ اچائی ہماری ان کو اس سوچ پر مجبور کر دے گی کہ ان کا رویہ بہت غلط تھا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔